بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی جماعت کے جو بچے ہیں ان کے لیے اگست مہینے کا جو ایک نظام تعلیم ہے، اس نظام تعلیم کے مطابق بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو اس مہینے میں ہمیں سبق نمبر 7 میں معجزات، آپ کو بہت سارے قصے معلوم ہوں گے حضور علیہ السلام کے زندگی کے جو معجزات ہیں، چاہے وہ شق قمر ہو، چاہے حضور علیہ السلام کے اشارے سے درخت کا آ جانا، یا حضور علیہ السلام کے بہت سارے معجزات موجود ہیں ان کی زندگی میں۔ ان معجزات میں سے کچھ ایک واقعہ 2 واقعہ بچوں سے بتا دینا ہے، اور پہلے معجزات کی تعریف کر دینا، معجزات کس کو کہتے ہیں، معجزات کن کے لیے ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے ان میں معجزات کن کے لیے آتے ہیں، مطلب معجزات پر ایمان لانا واجب ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بچوں کو بتا دینا ہے، اور یہ درس پورا پڑھ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے معجزات سے اپنے رسولوں کو نوازا ہے، اور معجزہ ایسی ما فوق العادہ چیز کو کہتے ہیں۔ دیکھیے ڈیفینیشن یہاں پہ دے دی گئی، ایسی ما فوق العادہ۔ ما فوق العادہ ان بچوں کو بتانا، ما فوق العادہ معنی کیا ہے۔ ما فوق العادہ یہ تو بچے کبھی سمجھ نہیں پائیں گے اسٹارٹنگ میں، تو اس کا معنی بتانا آپ کو ضروری ہے، جو ان کی سچائی پر دلالت کرتی ہے، یہ ہوگی تعریف۔ اسی طرح مثال دے کے بھی سمجھایا گیا ہے آپ کو یہ ساری چیزیں معجزات کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو بھی معجزات ہوئے ہیں وہ بیان کرنا ہے۔ مشق میں دیکھیے ہمیں کیا کرنا ہے، جواب دیجئے معجزہ کیا ہے، معجزہ کی تعریف بچوں سے پوچھئے، ہے نا، معجزہ کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے معجزہ کی، اور اسی طرح انبیاء کرام کے 2 معجزہ کو بطور مثال پیش کریں۔ کوئی بھی بچوں سے پوچھیں 2 معجزہ بتائیں، حضور کے 2 معجزہ کیا ہیں، 2 کر کے اس طرح کتنے معجزات ہیں انہی میں سے 2 معجزہ بتا دینا ہے۔ 4 سوالات ہیں، ان چاروں سوالات بچے سے ان کا جواب لینا ہے۔ خالی جگہیں پر کیجئے، اللہ تعالیٰ معجزات سے اپنے رسولوں کو ہے، جو بھی ہے وہاں پر درس سے دیکھ کر کے، یا پھر اگر بچے بتا دیں تو ایسے ہی ہے، نہیں تو درس سے دیکھ کے بتائیں۔ دوسرے نمبر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ہیں، بیچ میں کیا ہوگا، ہے نا، جو خالی جگہ ہے اس کو پر کروانا ہے بچوں سے۔ آپ کا سب سے عظیم معجزہ ہے کیا ہے، وہ یہاں پر بچوں سے لکھوانا ہے۔ معنی لکھیے، معنی کیا ہے، ما فوق العادہ، بچوں کو سمجھا دیں ما فوق العادہ کا معنی کیا ہے، عظیم کا معنی کیا ہے، دلالت کا معنی کیا ہے، شق معنی کیا ہے، عصا معنی کیا ہے۔ دال ہر ایک کے لیے مناسب الفاظ تلاش کیجئے، عصا، اونٹنی، یہ 2 جو ہے عصا اور اونٹنی، یہ دونوں میں مناسب الفاظ تلاشنا ہے۔ بچوں سے پوچھیں، بچوں بتاؤ عصا کن کے لیے مناسب ہے، حضرت صالح علیہ السلام کے لیے ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اسی طرح اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے، بتانے کی ضرورت پڑے گی، تو انشاءاللہ واضح ہو جائے گا ان سے۔ کتاب الاخلاق میں ہمیں جو پڑھانا ہے اگست کے مہینے میں، سبق نمبر 7 تکبر اور بڑائی۔ تکبر کا معنی بتا دینا ہے، اور بڑائی یہ کیا چیز ہے بھائی، پھر جو ہے اس کے نقصانات کیا ہیں، ہے نا، اس کی آفتیں کیا ہیں، ہے نا، یہ سب بتانا ضروری ہے۔ تکبر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ہے نا، تکبر سے کیا عذاب ملے گا۔ حدیث میں کوئی ایک حدیث سنا دے، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ سنا دیں۔ ابلیس نے تکبر کیا، جو واقعہ مشہور ہے، بچوں کو سنائیں انشاءاللہ۔ اس نے تکبر کیا اللہ کے ساتھ، اور ایسا اس کے ساتھ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، یہ واقعہ سنانا ضرور۔ کوئی بھی واقعہ ہو تکبر کے حوالے سے، کوئی بھی ایسا واقعہ، اور بچوں کے دل میں یہ ڈالنا ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں جاننا ہے، کبھی بھی تکبر نہیں کرنا ہے نا، یہ چیزیں ضرور ہے۔ تکبر کا مطلب یہ ہے، تکبر کی تعریف یہاں دے دی گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے کیا کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بننے والا اور بڑکپن کا اظہار کرنے والا خدا کے غیظ و غضب میں ہوتا ہے۔ یعنی بچوں کبھی بھی تکبر نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے جو بندہ اللہ کے سامنے تکبر سے پیش آئے، بندوں کے سامنے تکبر سے پیش آئے۔ لہٰذا تکبر ہرگز نہیں کرنا ہے، بڑائی اپنی کبھی نہیں کرنی ہے، یہ ساری چیزیں بتانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔
اب یہاں نیچے دیکھیے بتا دی گئی ہیں باتیں پیارے بچوں، تم کو معلوم ہے یہ وغیرہ وغیرہ ہے نا، ابلیس کا واقعہ یہاں دیکھو ذکر کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا خاکہ ایک بتا دینا ہے کہ تکبر سے بچنا ہے ہمیں ہر حال میں، کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا ہے۔ یہاں مشق دیکھیے، آپ سے مشق بچوں سے کروائیں، تکبر کسے کہتے ہیں؟ بچوں بتاؤ تکبر کی تعریف کیا ہے نا؟ 2 نمبر میں کیا تکبر کرنے والوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بچوں سے پوچھا کیا حدیث میں تکبر کے متعلق کوئی موجود ہے حضور کا قول، حضور کی حدیث آپ نے جو اس درس میں پڑھی ہو تو بتائیں۔ 3 نمبر میں ابلیس کیسے ملعون ہو گیا، ابلیس کو کیسے اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا، شیطان رجیم ہو گیا، اس کو کیسے مطلب لعنت بھیجی گئی، وہ کیسے ہوا درس میں پڑھ چکے ہیں، ان سے دہرائیں۔ 4 نمبر میں تکبر و بڑائی لوگوں کو کس کی طرف لے جاتی ہے؟ تکبر و بڑائی کس کی طرف لے جاتی ہے؟ بچوں بتاؤ کس کی طرف لے جاتی ہے؟ انہیں بتانے کی ضرورت ہے، بچے بتائیں گے جواب۔ ابلیس پر ہمیشہ کیا ہوتی رہتی ہے؟ انشاءاللہ یہ 5 سوالات بچوں سے کریں اور اس کا جوابات دیں، اگر وہ جوابات دے دیتے ہیں وہاں پر تو ٹھیک ہے، نہیں دیتے ہیں تو ان سے کہنا ہے کہ لکھ کر کے کل درس میں لے کے آنا۔ 8واں نمبر جو رہے گا وہ ہے حسد۔ حسد کیا چیز ہے اس کے بارے میں آپ ڈیفینیشن ایک اپنی زبان میں سلیس لینگویج میں یا آسان سے لفظوں میں بچوں کو سمجھائیں جو بچے جلدی سمجھ جائیں، چونکہ اس میں بہت سارے حروف ہوں گے جو معلوم نہیں رہیں گے، بہت سارے الفاظ ہوں گے جو جلدی سمجھ میں نہیں آئیں گے، تو ان کو اپنے لہجے میں یا اپنے الفاظ میں سمجھائیں آسان کر کے کہ حسد کیا چیز ہے نا، حسد کسے کہتے ہیں، حسد کی تعریف کیا ہے، حسد کے متعلق کوئی ایک واقعہ حابیل و قابیل کا واقعہ ہے نا، حابیل و قابیل کے درمیان میں جو واقعہ پیش آیا ہے، اس نے اس کا قتل کر دیا، وجہ کیا تھی؟ حسد تھی۔ یہ سب واقعہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ حسد یعنی کوئی بھی باب ہو یا کوئی بھی یہ ہو، اگر بچوں کو واقعہ سنا دیا جائے تو بہت اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، جلدی وہ کیچ کرتے ہیں، جلدی وہ پڑھ سکتے ہیں اور جلدی سمجھ بھی سکتے ہیں۔ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو اس کو دیکھ کر جلنا اور ان نعمتوں کے زائل ہو جانے کی خواہش کرنا حسد کہلاتا ہے۔ کسی کی نعمت اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں جلن اگر آتی ہے، اگر جلے وہ تو اس کو حسد کہتے ہیں۔ تو بچوں سے کہنا کبھی بھی کسی کے لیے بھی حسد نہیں کرنا ہے۔ کوئی بھی اگر نعمت کسی کو ملتی ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے، کسی کا گھر بہت بڑا ہے، کسی کے پاس بہت پیسے ہیں، تو کبھی بھی حسد نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں پورا ڈیٹیلز میں یہاں پر بتا دیا گیا ہے آپ کو کیسے بچوں کو سمجھانا ہے انشاءاللہ۔ یہ درس پڑھانے کے بعد مشق کروائیے، تعریف اس کی بتائیے، جواب دیجئے ہے نا۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حابیل اور قابیل کون تھے؟ زمین میں پہلا قتل کس وجہ سے ہوا؟ 4 تقریباً 1 2 3 4 5 6 سوالات جوابات ہیں، لیکن یہاں غلطی ہو گئی ہے، اس کو صحیح کرنا ہے نا۔ 1 سے لے کر کے تقریباً جتنے سوالات ہیں اس کے جوابات بچوں سے لیجئے انشاءاللہ، یا تو لکھ کر کے یا پھر ان سے درس میں ہی پوچھیں۔ 9 نمبر ظلم۔ ظلم کی تعریف ہو گئی ہے یہاں پر دیکھیے، دوسروں پر ظلم کرنا اور ان کے حق میں ناانصافی کرنا اور بدسلوکی کے ساتھ پیش آنا کسی طرح جائز نہیں ہے، کسی طرح جائز نہیں ہے۔ ایسا کرنے والا دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ناکام و نامراد ہوتا ہے۔ ظلم کیا چیز ہے؟ ظلم کے بارے میں بتانا ہے۔ ظلم مانے کیا ہوتا ہے؟ کون ظلم کرتا ہے نا؟ جیسے کیا ہے، ایک بادشاہ کا کوئی واقعہ سنا دیجئے، فرعون کا واقعہ سنا دیجئے، قارون کا واقعہ سنا دیجئے، شداد کا واقعہ جس نے ظلم کیا ہے نا۔ اس طرح سے کوئی سا بھی ابھی پریزنٹ پہ چل رہا ہے جو بھی ہے نا، وہ لیٹسٹ نیوز بھی سنا دینا، دیکھو فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، یہ سب بتانے کے۔ اور پھر دیکھیے ایک واقعہ بھی یہاں بیان کر دیا گیا ہے، ایک واقعہ بیان کر دیا گیا، یہ واقعہ انہیں سنا دیں، مشق کروائیں، جواب دیجئے۔ ظالموں کو آخرت میں کیا سزا ملے گی؟ آخرت میں کیا سزا ملے گی ظالموں کو؟ ظلم کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ حدیث میں حضور نے کیا فرمایا ظلم کے متعلق ہے نا؟ یہ بچوں سے پوچھیں۔ اسی طرح 3 نمبر ظالم کی بیماری کب اچھی ہوئی؟ یہ 3 نمبر۔ 4 نمبر فقیر آدمی نے کیا دعا کی؟ یہ واقعہ ان کو جب بتا دیں گے، پڑھیں گے وہ انشاءاللہ تو جواب آسانی سے مل جائے گا۔ اور کیا بنی اسرائیل میں ایک خالی جگہوں کو پر کرنا ہے، یہاں پر جو خالی ہے بچوں سے کروائیں۔ بتاؤ بھائی بچوں بتاؤ، آدمی رہتا تھا کیا مطلب ہے؟ اس میں بیچ میں کیا آئے گا؟ اسی طرح 2 نمبر خداوند قدوس کے
خانہ سے اس کی تمام دور ہو گئی. کیا دور ہو گئی؟ ان سے درس میں ریپیٹ کروائیں، انشاءاللہ ان کے جواب مل جائیں گے. آج کا جو سبق ہے چوتھے نمبر میں کتاب الفقہ، فقہ مسائل کے متعلق ہے. اور چوتھے نمبر میں ہمیں کیا بتانا ہے بچوں کو، ہے نا، چوتھی جماعت میں 13 نمبر سبق غسل واجب کرنے والی چیزیں. غسل واجب کب ہو جاتا ہے، انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ غسل کب واجب ہو جاتا ہے نا. دیکھو نمبر بائی نمبر یہاں پر لکھ دیا گیا ہے اور آسانی کے لیے آپ کو بتانا ہے. پہلا نمبر دیکھو بچوں، پہلا نمبر ہے شہوت سے منی کا نکلنا. 4 نمبر کے بچے ہیں تقریباً، ان کی عمر بلوغ کی ہو جاتی ہے یا نہیں، لیکن قریب رہتے ہیں بالغ ہونے کے. وہ 14 15 13 14 15 16 اس طرح کی عمر میں بچے رہتے ہیں. تو انہیں سمجھا دینا ہے کہ یہ سونے کی حالت میں اگر کچھ ایسا ہو جائے سونے کی حالت میں، تو اس کے بعد جو ہے غیر شہوت سے اور شہوت سے منی کا نکلنا. شہوت سے منی کا نکلنا کیا مطلب ہے؟ آسان لہجے میں انہوں نے سمجھایا. زندہ انسان کے دونوں مقامات میں سے کسی بھی مقام میں حشفہ کا غائب ہو جانا. آسان لفظ میں انہیں سمجھائیں، زیادہ ڈیٹیلز میں سمجھانے کی ضرورت نہیں، یاد کروا دیں وہ بھی کافی ہے. بعد میں بچے انشاءاللہ سمجھ لیں گے کیا چیزیں نہیں ہیں. اور دیکھیے 3 نمبر کیا ہے؟ حیض کا آنا، ہے نا. اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ غسل واجب ہو جاتا ہے. نفاس، ہے نا، کا آنا، مسلمان میت کا غسل دینا واجب ہے. یہ سارے نمبر دے کر کے آپ کو غسل واجب کر دینے کی، ہے نا، جو بھی ان کے اسباب ہیں بتائے گئے ہیں. مشق کے لیے دیکھیے الف میں جواب دیجئے. موجبات غسل کی تعداد بتائیے. موجبات کا معنی کیا ہے بتانا ہے. موجبات معنی جو غسل کو واجب کر دیتی ہیں چیزیں، وہ چیزیں بتائیں. اس کی تعداد کیا ہے وہ بتانے کی ضرورت ہے. دوسرے نمبر میں میت کے بارے میں ہم پر کون سی چیز واجب ہے اور کیسے واجب ہے دکھانا ہے. کہ دیکھو بچوں، میت ہمارے گھر میں ہوتی ہے، بچے جانتے ہیں کہ ہر ایک کے گھر میں کہیں نہ کہیں جنازہ جاتا ہے آتا ہے نا. لہٰذا انہیں بتانا ہے کہ میت کے بارے میں ہم پر کون سی چیز واجب ہے اور کیسے واجب ہے. سوال کریں، بچے سے جواب لیں. 12 نمبر معنی لکھیے. موجب یا شہوت، دوسرا نمبر واجب. یہ تینوں کا معنی خود بتا دیں. اگر وہ بتا پائیں تو ٹھیک ہے، نہیں بتا پائیں تو ڈکشنری دیکھ کے سمجھا دیں. فرائض غسل، غسل کے فرائض. یہاں پر جو ہے غسل کے فرائض بتانا ہے. 14 نمبر میں فرائض غسل. غسل کے فرائض کیا ہیں؟ غسل میں کیا کیا چیزیں فرض ہیں جن کے کرنے سے غسل ہوتا ہے، جن کے نہ کرنے سے غسل نہیں ہوتا ہے. اور فرض کس کو کہتے ہیں، شرط کس کو کہتے ہیں، بتا سکتے ہیں تو بتا دیجئے. جتنی چیزیں غسل میں فرض ہیں وہ بتائیں. کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، سارے بدن پر پانی بہانا، تمام بالوں کے اگنے کی جگہوں اور داڑھی کے اندر تک پانی پہنچانا واجب ہے، خواہ بال گھنے ہی کیوں نہ ہوں. تو ان سے بتانا کہ دیکھو بچوں، یہ بال کے اندر پورا پانی پہنچانا ہے، داڑھی کے اندر جو بال ہے پانی پہنچانا ہے، جسم کے اندر جہاں جہاں بال ہے سب جگہ پانی پہنچانا واجب ہے، ضروری ہے نا. کلی کرنا، ناک کے اندر پانی چڑھانا اور پورے جسم کے، ہے نا، ہر ایک حصے میں پانی پہنچانا واجب ہے، تبھی فرض ادا ہوگا. اور یہ فرائض میں ہے، لہٰذا غسل میں یہ دھیان دینے کی ضرورت ہوگی. مشق میں آ جائیں. غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ بچے سے پوچھیں فرائض غسل کیا ہیں. تینوں سوالات کے جوابات بچوں سے طلب کریں. 15 نمبر میں غسل کی سنتیں. پہلے جو ہے فرائض غسل بتایا گیا، ہے نا، اس کے بارے میں چرچا بحث کی گئی. اس کے بعد جو ہے غسل کی سنتیں. فرض کے بعد سنتوں پہ بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے. کیا کیا سنتیں ہیں؟ غسل کی سنتیں یہ ہے مندرجہ ذیل چیزوں سے شروع کرنا، ہے نا. ان ساری چیزوں میں نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، دونوں ہتھیلیوں اور شرمگاہ کا دھونا، ان پر لگی نجاست کا دھونا، پورا ڈیٹیلز میں انشاءاللہ ان کو بتا دیں. استقبال قبلہ کے علاوہ استقبال قبلہ کیا ہے ان کو بتانا ہے. استقبال قبلہ کیا ہے؟ یعنی قبلہ رخ ہو کر کے علاوہ جملہ آداب وضو، آداب غسل میں داخل ہیں. جواب دیجئے. مشق میں آ جائیں، جواب دیجئے. غسل کی سنتوں میں سے 5 کو لکھیے. غسل میں جو یہ نمبر بتائے گئے ہیں 5 تقریباً، ان کو لکھنے کے لیے بچوں کو، ہے نا، ہوم ورک دینا ہے یا ان کے کلاس میں ہی پوچھنا ہے.
دو نمبر آداب غسل کیا ہیں؟ با میں دیکھیے معنی لکھیے، بسملہ کس کو کہتے ہیں، نجاست کیا ہے، شرمگاہ کیا ہے، تینوں کے معنی بچوں سے طلب کریں۔ حدث اصغر سے حرام ہو جانے والی چیزیں 16 نمبر میں حدث اصغر، اور چونکہ حدث کی 2 قسم ہے، غالباً پہلے پڑھائے ہیں ہے نا، اصغر اور اکبر ہے نا۔ یہاں پر جو بات چل رہی ہے حدث اصغر سے حرام ہونے والی چیزیں کیا ہیں، اس کیا کیا حدث اصغر کے بعد حرام ہو جاتی ہیں، یہ بھی 2 نمبر میں ہے نا ایک مختصر سی کلاس ہو چکی ہے، لیکن یہاں تفصیل سے تھوڑا زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ نماز، خانہ کعبہ کا طواف، قرآن مقدس اور اس کی اس چیز کا چھونا جس پر قرآن لکھا ہوا ہو۔ ذی ہوش بچہ کو تعلیم کی غرض سے قرآن شریف یا اس چیز کو ہاتھ لگانے سے روکا نہیں جا سکتا جس پر قرآن لکھا گیا ہو۔ انشاءاللہ اس کو واضح کرنا ہے بچوں سے۔ اور دیکھیے مشق میں آئیے، الف میں جواب دیجیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو حد سے اصغر سے حرام ہو جاتی ہیں، نمبر دیا ہوا ہے نا، 1 نمبر 2 نمبر، یہ پوچھنا ہے بچوں سے، 1 نمبر 2 نمبر بتائیں۔ قرآن شریف کے چھونے سے کسے روکا نہیں جا سکتا؟ بچوں بتاؤ کس کو نہیں روکا جا سکتا، درس میں موجود ہے، دکھا دیں ان کو۔ با میں معنی لکھیے، کیا معنی ہے؟ ذی ہوش، ذی ہوش معنی کیا ہے، حد سے اصغر کیا ہے، طواف کیا ہے، انشاءاللہ یہ واضح کرنے کی ضرورت پڑے گی آپ کو۔ 8 نمبر جو ہے، سبق نمبر 8، یہ کتاب التاریخ اگست مہینے میں یہ پڑھایا جائے گا، سبق نمبر 8۔ بیعت جو ہوئی تھی، بیعت کے متعلق بھی بتا دیا جائے ہے نا، بیعت عقبہ ثانیہ، عقبہ ثانیہ کی بیعت، عقبہ اولیٰ کے بعد مدینہ طیبہ آنے جانے والے مسلمانوں کی تعداد ہے نا، کب بیعت ہوئی، عقبہ اولیٰ کیا ہے، عقبہ ثانیہ کیا ہے، بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہوئی ہے اس کے متعلق بتانا ہے، بیعت کیا چیز ہے، صحابہ کرام نے حضور سے بیعت کی ہے اس کے متعلق تھوڑی تفصیل بتا دیں، اللہ نے حکم دیا ہے بیعت کریں، جس نے بیعت کی اللہ اور رسول اللہ کی تو ان کے فضائل بتا دیں، اور کن کن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے ان کے بارے میں بھی بتایا، صحابہ میں کون کون ہیں، سارے صحابہ نے کیا ہے یا کچھ لوگوں نے کیا ہے، یہ ڈیٹیلز میں انشاءاللہ پڑھوائیں ان سے اور سمجھائیں۔ مشق میں دیکھیے سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات بچوں سے طلب کیجیے، خالی جگہیں پر کیجیے، خالی جگہوں کو پر کروائیے۔ دارالندوہ میں کفار کی سازش، دارالندوہ میں کفار کی سازش، سبق نمبر 9 میں بچوں کو پڑھانا ہے کہ بھائی دارالندوہ میں کیا کیا گیا تھا اور کیا سازش رچی گئی تھی، اور کفار و مشرکین نے کیا پلاننگ کی تھی، ان کا مقصد کیا تھا، کیا کیا ہوا تھا، وہ واقعہ یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت کیا کیا ان کے ساتھ ہوا، اس کے بارے میں بتائیں، انہوں نے کیا میٹنگ کی، انہوں نے قتل کے بارے میں فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے، صحابہ کرام کو قتل کیا جائے، اس کے بارے میں ایک مطلب مختصر سا بیان دے دینا ہے۔ مدینہ طیبہ میں دن بدن اشاعت اسلام میں اضافہ ہوتا رہا اور وہ مسلمانوں کا ایک محفوظ قلعہ بن گیا۔ یہ بتانے کے بعد انشاءاللہ پورا درس پڑھا دیں، اور انشاءاللہ جو بھی واقعہ ہجرت کے ٹائم ہوا ہے اس کا کچھ ایک آدھ واقعہ بیان کر دیں۔ پھر دیکھیے مشق میں چونکہ وہی بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، مشق کروانا ہے، ریپیٹ کروانا، لہٰذا جواب دیجیے مسلمانوں کا محفوظ قلعہ کون سی جگہ بنی، درس سے دکھوائیں ان سے، بچوں سے یہ جواب حاصل کرے۔ اگست کے مہینے میں الدرس السادس 6 نمبر نا، حروف الشفا، شفت کس کو کہتے ہیں بچوں سے بتانا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں بچوں بتاؤ، اس کو شفت کہتے ہیں، اور ان سے حروف کون سے نکلنے والے ہیں اس کے متعلق آج ہم بتائیں گے۔ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف 4 ہیں، ہونٹوں سے جو ادا ہوتے ہیں وہ کتنے حروف ہیں؟ 4 تقریباً۔ یہ دیکھو فا، با، میم، واو، ان کے مخرج ان کو سمجھانا ہے انشاءاللہ، کہاں سے کون سا حرف نکلتا ہے، اور فا کہاں سے نکل رہا ہے، با اور میم کہاں سے ہے، واو کا مخرج کیا ہے، یہاں ڈیٹیلز میں بتا دیا گیا ہے انشاءاللہ اس کو۔ اور یہاں دیکھیے ایک اور چیز ہے، حروف غنہ 2 ہیں، حروف غنہ کیا ہے، نون اور میم دونوں حروف ساکن ہوں یا مشدد دو تو غنہ کریں گے، یعنی ناک کے بانے سے آواز نکالیں گے۔ حروف المد 3 ہیں، یا الف واو، یا اور واو الف، یہ کتنے ہیں؟ 3 حروف ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف مد کہتے ہیں۔ یہ منہ کی خالی جگہ سے
ادا ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کو اشارے سے اور بتا کے پریکٹیکل پریکٹس کروانا ہے، کون سا حرف کہاں سے نکل رہا ہے، واؤ کا مخرج کیا ہے، ہونٹ کس طرح سے ہوں گے، ہے نا، ہونٹ واؤ میں کیسے ہوں گے، میم میں کیسے ہوں گے، با میں کیسے ہوں گے، اس طرح سے انہیں ریپیٹ کروانا، ریوائز کروانا ہے۔ مشق میں آپ کو دیکھیے فا کا مخرج بیان کیجئے، فا کا مخرج کیا ہے، فا کہاں سے نکلتا ہے، فا کا مخرج کیا ہے وہ پوچھیے بچوں سے۔ دونوں ہونٹوں کے درمیان سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، دونوں ہونٹوں کے درمیان سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں وہ بتانا ہے، بچوں سے پوچھیں۔ غنہ کیا ہے، حروف مدہ کتنے ہیں، ان کے مخارج بیان کیجئے۔ انشاءاللہ خلاصہ پہلے بیان کریں گے تو یہ سوالات کے جوابات حاصل کرنے میں پریشانی نہیں ہوگی۔